جی دوستو، یوکرین وار ایک اسکلیشن کی طرف جا رہی ہے۔ جب سے برطانیہ نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ یوکرین کو ڈپلیٹڈ یورینیم شیلز پرووائڈ کرے گا، ایمونیشن پرووائڈ کرے گا، اس کے بعد رشیا کی جانب سے یہ بھی ہمیں سننے کو ملا کہ وہ بیلاروس میں جو ہے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز ڈپلوائے کرے گا۔ اب یہ بات بڑی خطرناک سی ہے، کیونکہ جہاں تک ڈپلیٹڈ یورینیم شیلز کی بات ہے، یہ 1970s میں یو کے اور یو ایس نے ان کو ڈیولپ کیا، اور یہ بڑے کارآمد ثابت ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو ٹینکس وغیرہ کے خلاف، کیونکہ پیئرس کرتے ہیں اور یہ بڑا افیکٹو ویپن ہے۔ اب ڈپلیٹڈ یورینیم آبویسلی اس طرح تو نہیں ہے جس طرح کے نیوکلیئر بامز ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اس کی امپلیکیشنز ہیں، اس کا جو ٹاکسیسٹی ہے وہ رہتی ہے، لوگوں کو بیمار بھی کرتی ہے، اس کا ایک لحاظ سے ریڈیشن جو ہوتی ہے بعد میں وہ رہتی ہے۔ تو ڈپلیٹڈ یورینیم بے شک ڈپلیٹڈ ہے، لیکن اس کے کانسیکوینسز ہیں، اور پہلے بھی یہ مختلف جنگوں میں استعمال ہوتا رہا ہے یہ ایمونیشن، چاہے وہ 1990s والی جو ہے عراق وار ہو، کوسوو وار ہو، پھر 2003 میں جو عراق وار ہوئی اس میں بھی استعمال ہوا، اور یہ یو ایس اور یو کے نے استعمال کیا، اور پھر ہم نے دیکھا کس طرح لوگوں کو اسکن ڈیزیزز بھی ہوئیں، کینسر بھی ہوا۔ تو یہ ایک لحاظ سے بڑا بڑا خطرناک یہ منیشن ہے۔ اب اس کے جواب میں رشیا نے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، کہا کہ یہ ہم ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز ڈپلائی کریں گے بیلاروس میں، کیونکہ یہ ایک لحاظ سے ان کے بقول نیوکلیئر جو ہے ویپنز کو انٹروڈیوس کروانے والی بات ہے یوکرین کانفلکٹ میں۔ اب یہ جو ڈپلیٹڈ یورینیم ویپنز ہیں یہ انٹرنیشنلی بینڈ تو نہیں ہیں، گو کہ جنیوا میں کئی بار کوشش ہوئی کہ ان کو انکلوڈ کیا جائے، ان کو بھی اسی ویپنز کی کیٹیگری میں لایا جائے جس میں ان کو بین کیا جائے، لیکن یو ایس اور یو کے اور باقی بھی کچھ ویسٹرن ممالک نے اس کو ہمیشہ اپوز کیا ہے، اس کے بین کو۔ تو اب معاملہ کچھ یہی ہے، اب روس کی صرف دھمکی ہے کہ وہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز ڈپلائی کرے گا، ایک ڈیٹرنس کے طور پہ کر رہا ہے، تاکہ یو کے جو ہے وہ یوکرین کو ڈپلیٹڈ یورینیم شیلز پرووائڈ نہ کرے، یا اگر وہ کر بھی دیتا ہے اور یوکرین اس کو استعمال کرتا ہے تو پھر کیا روس جو ہے وہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز استعمال کرے گا، یا بیٹل جو گراؤنڈ ہے، بیٹل فیلڈ ویپنز آپ اسے کہہ لیں، اس کا تو بہرحال ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن کو کہ اس کے بھی جو ہیں ریزلٹس تو بیٹل فیلڈ تک رہیں گے، لیکن بہرحال ریڈیو ایکٹیو تو وہ ہوگی، ریڈیشن بھی ہوگی، اور کتنے مسائل اس کے ہوں گے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو کویسچن اب یہی ہے کہ دیکھنا یہی ہے کہ روس کس طرح، اب ہمارے سب پہ انٹرسٹ میں تو یہی ہے کہ یہ معاملہ یوکرین کا جو کانفلکٹ ہے بھی جلد سے جلد ختم ہو۔ چائنا کے پریزیڈنٹ شی نے ایک 12 پوائنٹ ایجنڈا بھی پرووائڈ کیا تھا، لیکن وہ یوکرین کے پریزیڈنٹ اس کو نہیں مان لے، لیکن یوکرین کے پریزیڈنٹ چاہ رہے ہیں کہ وہ پریزیڈنٹ شی سے بات چیت کریں ٹیلی فون پہ، کئی ہفتوں سے یا رادر مہینے ہو گئے اب تو انہوں نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے پریزیڈنٹ شی کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے، لیکن پریزیڈنٹ شی نے ابھی تک ان کو اوبلائج نہیں کیا۔ اب یہ معاملہ کہاں رکتا ہے یہ تو ہم دیکھیں گے، لیکن ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی خیال آیا کہ آج کل بھارت بھی بڑے جو ہے ایک لحاظ سے ایڈونچرسٹ قسم کے بیانات دے رہا ہے، بڑے بمباسٹک قسم کے بیانات وہاں سے آ رہے ہیں کہ ہم گلگت بلتستان کو قبضہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، اور پھر پاکستان کے جو ہے انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے ہی بہت سی بات چیت ہو رہی ہے۔ تو پاکستان نے بھی الحمدللہ ہمارا چونکہ فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس ہے، تو ہم گو کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم پاکستان اور بھارت کے درمیان بات وہاں تک پہنچے جہاں پاکستان کے لیے اور کوئی راستہ نہ ہو، اور اس کو اپنے دفاع کے لیے، اپنے سروائیول کے لیے، اپنے ایگزسٹنس کے لیے ان ہتھیاروں کو استعمال کریں، کیونکہ یہ ہتھیار تو بنیادی طور پہ ڈیٹرنس کے لیے ہیں، اگر یہ استعمال ہو جائیں تو پھر تو سارا ان ہتھیاروں کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، اور پھر پاکستان اور بھارت کے معاملات ایسے نہیں ہیں کہ یہ ایک طرف زمانے کا سوویت یونین تھا اور ایک اٹلانٹک کے اس پار جو ہے وہ امریکہ تھا، تو وہ حالات اور تھے، یہ تو ہمارے بارڈرز جڑے ہوئے ہیں، اور اگر نیوکلیئر ہتھیاروں کا استعمال ہوتا ہے تو دونوں ممالک کے لیے تباہ کن ہوگا، بڑے میسو اس کے جو ہے ڈسٹرکشن ہوگی۔
چاہے وہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز کیوں نہ ہوں. پاکستان نے ماشاءاللہ اس نے مہارت حاصل کر لی ہے، اور میرا خیال ہے کہ بھارت کو اس کا بڑا علم ہے کہ پاکستان کے جو ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز ہیں وہ کتنے کارآمد ثابت ہوں گے. خدا نہ خواستہ اگر وہ مرحلہ آتا ہے جہاں پاکستان کو یہ ویپنز استعمال کرنے پڑتے ہیں. مثال کے طور پر اگر بھارت گلگت بلتستان پہ کوئی مس ایڈونچر کرتا ہے، یا آزاد جموں کشمیر پہ کوئی کرتا ہے، یا ہمارا پانی روک دیتا ہے. یہ ابھی پانی تو چلیں، ابھی شاید اس کے لیے انفراسٹرکچر جو ہے وہ نہیں ہے کہ وہ اس کو روک سکے، لیکن میں مستقبل کی بات بھی کر رہا ہوں. تو پاکستان کے لیے سارے وہ چیلنجز ہیں جو کہ اس کے سامنے ہوں گے، کیونکہ کنونشنل جہاں تک کا تعلق ہے، گو کہ ہم نے اپنا نیوکلیئر تھریش ہولڈ کو بہت اوپر کیا ہے. ہماری کنونشن کیپیبلٹی بھی ہے کہ ہم بھارت کو ٹف ٹائم دیکھ سکیں، لیکن بہرحال اگر کبھی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا موقع آیا جہاں پاکستان نے یہ سمجھا کہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، تو شروعات تو ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز کے استعمال سے ہو سکتی ہے. اور گو کہ ہم نہیں چاہتے کہ معاملات اس تک پہنچیں، لیکن بھارت کے بھی انٹرسٹ میں ہے. میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ بھارت کے اپنے انٹرسٹ میں ہے، مفاد میں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کرے، چین کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کرے. جو ہمارے ڈسپیوٹس ہیں خاص طور پہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشمیر کا تنازع ہے اس کو فوری طور پہ حل کرے، کیونکہ اس کے بغیر نہ تو کوئی ٹرسٹ ہو سکتا ہے، نہ کوئی لانگ ٹرم ریلیشن شپ ہو سکتا ہے، نہ کوئی ریجنل کوآپریشن ہو سکتا ہے. کیونکہ ہم نے کئی بار یہ آزمائی ہیں سب چیزیں، بہت سے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہم نے کیے ہیں ماضی میں بھی. مثال کے طور پر 2005-2007 کے جو کشمیر ریلیٹڈ سی بی ایمز ہیں ٹورزم کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے، ٹریڈ کے حوالے سے، وہ بھی سب کے دھرے رہ گئے، کیونکہ جو بنیادی جو اعتماد ہے، باہمی اعتماد، اس کی شدید کمی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ وہ انبریجبل ہے. اور جب تک کو صحیح معنوں میں بھارت اپ فرنٹ جموں اور کشمیر کے تنازع کو حل نہیں کرے گا، اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی ایسی اسپیس ہے جہاں پہ ہم پرانی مور آف دا سیم والی بات ہے. پھر تو ٹھیک ہے، رزلٹ کوئی نہیں نکلنا، اور یہ اس طرح ہی پھر بھی یہ معاملات اس طرح ہی چلتے رہیں گے. تو یہ رشیا کی جانب سے اب ایک نیا تھریٹ تو آیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ بھارت یو کے کس طرح رسپونڈ کرتا ہے. پھر دوسری طرف آکس کا بھی معاملہ ہے جہاں امریکہ اور جو ہے آسٹریلیا کو نیوکلیئر پاور سب مرینز دے رہا ہے. تو یہ بھی ایک بہت خطرے والی بات ہے. وہ کہ نیوکلیئر پاور سب مرین تو اب ٹھیک ہے وہ ہے، لیکن اس میں نیوکلیئر ویپنز تو نہیں ہوں گے، لیکن اسٹل ایک نیوکلیئر ایلیمنٹ آپ انٹروڈیوس کر رہے ہیں. اور آسٹریلیا کا بڑا ریکارڈ رہا ہے نیوکلیئر ڈس آرمنٹ کے حوالے سے، اور پھر وہ NPT کا ممبر بھی ہے. تو اس میں بھی ایشیا پیسفک میں بھی جو چین کے حوالے سے کافی ایک لحاظ سے کنسرنز شو کیے جا رہے ہیں. تو بس اللہ اپنا کرم کرے، اور دیکھتے ہیں کہ بات کہاں تک جاتی ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.